اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین، ابھی میں نے قرآن مجید کی جو سورہ بقرہ کی آیت تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے کی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ توقع ہے کہ تمہارے اندر تقویٰ کی صفت پیدا ہو جائے۔ یہ جو سورہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے کی امتوں پر کیے گئے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی نیا کام، کوئی انوکھا کام تم پر نہیں ڈال دیا گیا ہے، نہ یہ کوئی الگ سے کوئی عبادت تمہارے اوپر جو ہے مسلط کر دی گئی ہے، بلکہ یہ وہ عبادت ہے جو تم سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری ہیں ان سب پر یہ عبادت فرض رہی ہے کسی نہ کسی شکل میں۔ ہر کسی پر، ہر امت پر اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، تم پر بھی روزے فرض کیے جاتے ہیں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے تمہارے اندر تقویٰ کی صفت پیدا ہو جائے، تمہارے اندر پرہیزگاری آ جائے، اللہ سے ڈرنے لگو۔ اور روزے کا اصل مقصد ہے ہی پرہیزگاری۔ روزہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس لیے فرض کیا ہے کہ انسان روزے کی حالت میں ان چیزوں سے بھی پرہیز کرتا ہے جو جائز اور حلال ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے وہ جائز کام بھی نہیں کر سکتا ہے۔ مثلا کھانا پینا ہے اور بہت سی ضروریات ہیں جو جائز تو ہیں عام دنوں میں، لیکن روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے روک دیا ہے، اور ایک مومن اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو مانتے ہوئے روزے کی حالت میں ان چیزوں سے باز رہتا ہے۔ تو اسی کا نام تقویٰ ہے، اسی کا نام پرہیزگاری ہے۔ اور یہ آئندہ کے جو 11 مہینے باقی رہتے ہیں ان کے لیے ایک ٹریننگ ہے دراصل یہ، کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کے خوف سے، اللہ تعالیٰ کے ڈر سے تم رمضان کے مہینوں میں ان چیزوں سے بچتے رہے جن چیزوں کا کرنا کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور جائز ہے وہ عام دنوں میں، اسی طریقے سے آئندہ کے جو 11 مہینے آئیں گے ان دنوں میں اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے رکنے کا حکم دیا ہے اور جو حرام کام ہیں ان سے تمہیں اسی طرح باز رہنا ہے جس طرح رمضان کے مہینے میں تم ان سے باز رہتے تھے، اور اس سے بھی آگے بڑھ کے کہ ان کاموں سے بھی رکے رہتے تھے روزے کی حالت میں جن کا کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے عام دنوں میں دے دیا ہے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ رمضان کا مہینہ دراصل وہ مہینہ ہے جو ایک ٹریننگ کا مہینہ ہے، انسان کی تربیت کرنے کا مہینہ ہے، انسان کی تزکیہ کرنے کا مہینہ ہے، احتساب کرنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں انسان کو اپنا احتساب کرنا چاہیے، تزکیہ کرنا چاہیے، اپنا تجزیہ کرنا چاہیے، اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ میں کتنے پانی میں ہوں، کیا گناہ مجھ سے پچھلے دنوں میں سرزد ہوئے، ان کی ان دنوں میں توبہ کرے، معافی مانگے، گڑ گڑا کر معافی مانگے۔ تو یہ بڑا بہترین مہینہ ہے اور بڑی برکتوں بھرا مہینہ ہے۔ اسی کے تعلق سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، یعنی کہ رمضان بنا ہی اس لیے ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا۔ اس مہینے کی برکات، اس مہینے کی جو ہے فضیلت، اس کی اہمیت، اس کی افادیت صرف اور صرف اس لیے ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے وہ چشمہ ہدایت نازل فرمایا جو انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی ہے، اور اس میں قرآن نازل کیا۔ یہ قرآن وہ کتاب زندگی ہے، وہ کتاب ہدایت ہے جو اس سے زندگی لینا چاہے اور جو اس سے ہدایت لینا چاہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس قرآن کے ذریعے بہت سے لوگوں کو تو گمراہ کر دیتا ہوں اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دے دیتا ہوں۔ تو دراصل ہدایت ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے دیتا ہے جو قرآن سے ہدایت لینا چاہتے ہیں، اور گمراہ ان لوگوں کو کر دیتا ہے جو قرآن سے ہدایت لینا ہی نہیں چاہتے۔ اور جو قرآن سے ہدایت نہیں لینا چاہتا تو دراصل وہ آلریڈی گمراہی پر جو ہے ڈٹا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا ہدایت دے گا؟ قرآن کو جب پڑھے گا، سمجھے گا، اس سے ہدایت لینے کی کوشش کرے گا تو یقیناً قرآن سے ہدایت ملتی ہے۔ تو رمضان وہ مہینہ ہے جو انسانیت کی ہدایت کے لیے اس میں اس کتاب کا نزول ہوا جس میں سراسر انسانیت کے لیے ہدایت ہے، رہنمائی ہے، بہترین گائیڈ لائن ہے۔ تو اس کی بڑا اہمیت ہے، اور رمضان ہے اس لیے کہ اس میں قرآن نازل ہوا۔
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث ہیں اس رمضان کے تعلق سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب رمضان آتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے تھے، عام دنوں کے مقابلے میں اس مہینے میں زیادہ عبادت کرتے تھے اور زیادہ صدقہ و خیرات کرتے تھے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب رمضان آتا ہے تو جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس شخص نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے تمام گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ یہاں پر بات سمجھنے کی ہے کہ ایمان اور احتساب کے ساتھ، ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ اس کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، تو احتساب کے ساتھ، احتساب کا معنی ہوتا ہے حساب کرتے ہوئے، یعنی کہ اپنا حساب کرے، اپنا جائزہ لے اور اپنا جو ہے تزکیہ کرے، اپنے اندر جو خرابیاں ہیں ان کو دور کرے اور اپنے آپ کو ایک دم پاک اور صاف کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے جائے اور اللہ سے معافیاں مانگے، گڑ گڑائے۔ تو یہ ایمان اور احتساب کے ساتھ جس شخص نے روزے رکھ لیے، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رمضان کے مہینے میں انسان جو دعائیں بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ وہ دعائیں قبول فرماتا ہے، اور خصوصاً افطار کے وقت جو دعا کی جاتی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرا بندہ افطار کے وقت مجھ سے جو دعا مانگتا ہے وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی ہے، ضرور 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 قبول ہوتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ خاک آلود ہو شخص کی ناک، خاک آلود ہو شخص کی ناک، خاک آلود ہو شخص کی ناک۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس شخص کی ناک خاک آلود ہو؟ آپ نے فرمایا جو رمضان کا مہینہ پائے اور پھر بھی اپنی مغفرت نہ کرا لے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر خطبہ دینے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے کہا آمین، دوسری پہ قدم رکھا تو کہا آمین، تیسری پہ قدم رکھا تو کہا آمین۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے بعد میں پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کبھی ایسا نہیں کرتے ہیں، خلاف معمول آج ایک کام آپ نے کیا، ہم نے آپ کو پہلے ایسا کبھی کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب میں خطبہ دینے جا رہا تھا تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو انہوں نے کہا کہ جو شخص رمضان کا مہینہ پائے اور پھر بھی اپنی مغفرت نہ کرا لے تو وہ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، رسوا ہو جائے۔ تو اس پر میں نے کہا آمین۔ کتنی بڑی اہمیت اس رمضان کے روزوں کی ہے کہ یہ موقع ہے۔ کتنے لوگ تھے جو پچھلے روزوں میں ہمارے ساتھ تھے لیکن ان روزوں میں اس رمضان کے مہینے میں وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، اپنا نام اعمال سامنے دیکھ چکے ہوں گے، اور آج ہمارے پاس موقع ہے، ہمیں موقع ملا ہوا ہے، زندگی ملی ہوئی ہے اور یہ پتہ نہیں ہے زندگی کب تک رہے گی۔ تو یہ جو رمضان کا مہینہ ملا ہوا ہے اس سے جتنی چاہے نیکیاں حاصل کر لیں، جتنی کوشش کر لیں، جتنی جدوجہد کر لیں اس میں نیکیاں حاصل کرنے کے لیے، تو اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کی جائیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ایک رات ہے، جس کے بارے میں قرآن میں ایک پوری سورہ نازل اللہ تعالیٰ نے کی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر وہ ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ایک رات ہے، اور یہ وہ رات ہے جس میں انسان کی مغفرت اللہ تعالیٰ کرتا ہے، انسان جو دعائیں کرتا ہے قبول کرتا ہے۔ تو یہ آخری عشرے میں کی 5 طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے، تو زیادہ سے زیادہ ہم کوشش کریں کہ رمضان کی پوری مہینے رات کو عبادت کریں۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو تہجد کا تو اہتمام ضرور کریں، اور یہ بھی ممکن نہ ہو تو کم سے کم اس مہینے میں آخری طاق راتوں میں 10 راتوں میں ہم عبادت کریں اور تہجد پڑھیں اور خوب دعائیں مانگیں، اس کو تلاش کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ لیلۃ القدر کون سی ہے رات ہے تو میں اللہ سے کیا دعا مانگوں؟ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے عائشہ جب تجھے معلوم ہو جائے کہ لیلۃ القدر کون سی ہے تو اللہ سے مغفرت کی دعا طلب کر، یعنی کہ مغفرت مانگ، اللہ سے معافی مانگ، اپنے گناہوں سے معافی طلب کر۔ تو یہ دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھائی ہیں۔ یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ اس مہینے میں انسان جو ہے، حدیث میں آتا ہے کہ 27 گنا تک ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ کوئی شخص نفل پڑھتا ہے تو اس کو فرض نماز کے برابر ثواب ملتا ہے، کوئی فرض پڑھتا ہے تو اس کو 70 فرضوں کے برابر، یہاں تک 2700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔
और एक हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अल्लाह ताला कहता है कि मेरे बंदा रोज़ा मेरे लिए रखता है और उसका अजर मैं ही उसे दूंगा। यानी कि अल्लाह ताला ने बहुत सी इबादतों के अजर को बयान कर दिया है कि कोई सलाम करे तो उसे 10 नेकियां, कोई नमाज पढ़े तो इसे ये, कोई वो है, बहुत सी इबादतों का अजर अल्लाह ताला ने बता दिया है। लेकिन रोज़े के ताल्लुक से अल्लाह ताला ने कहा कि ये रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर दूंगा। एक रिवायत में है कि मैं खुद उसका अजर हूँ। यानी कि इसका मतलब समझ लें कि अल्लाह ताला कहता है कि रोज़े का मैं खुद अजर हूँ, यानी कि जिसने रोज़ा रख लिया ईमान और इत्तिसाब के साथ उसने मुझे हासिल कर लिया, यानी मेरी रज़ा हासिल हो गई उसे। मैं उसे जन्नत में जो है दीदार कराऊंगा और जन्नत में दाखिल करूंगा। तो ये अल्लाह ताला की कुछ हिदायत हैं जो रमज़ान के महीने में हमको करनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कुरान मजीद की तिलावत करना चाहिए क्योंकि ये कुरान का महीना है और हमने इस महीने में जो है कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ें, नाज़रा पढ़ें, तफसीर पढ़ें, दुरूस कुरान की महफ़िलें सजाएं, कुरान हर तरफ कुरान की बातें करें, सोशल मीडिया पर कुरान फैलाएं, आम करें, तरह तरह से जो है मौक़े आज हासिल करें और फिर उसमें कुरान की बातें, तस्बीह, अल्लाह का ज़िक्र। ये महीना ज़िक्र का है, इबादत का है, मग़फ़िरत का है, रोज़े की हालत से दुआएं करने का है।